تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں انکار نہیں کر سکتے. اتنا ادونائی یہوشوا ہمشیاہ کے جلالی اور مقدس نام میں آپ سب کو شالوم. متی کی انجیل اس کا 3 باب آیت نمبر 13 سے پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راستہ بازی پوری کرنا مناسب ہے. اس پر اس نے ہونے دیا اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. دیکھتے ہیں ہم کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ اسرائیل کے اندر جو ہے بپتسمہ دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کہ ہم اس حوالے کو سمجھے، ہم محترم جناب یوحنا کے بارے میں تھوڑا سا ہم جان لیں. اکثر یوحنا کی جو گفتگو ہے، یوحنا نبی کی، جناب یوحنا کا رہن سہن، ان کا انداز گفتگو، یہ سارا کا سارا اسینی کمیونٹی سے ملتا تھا. جیسا کہ میں ڈیڈ سی اسکرول کیلنڈر سکھاتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے جب ہیلنسٹ یہودیوں نے صدوق گرانے کے ساتھ غداری کی اور گمراہ ہوئے اور انتاکس ایپیفینس چہارم کی انہوں نے وفاداری کرتے ہوئے خدا کی شریعت کو، اس کے کیلنڈر کو رد کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صدوق گرانا اس وقت اسرائیل سے بے اتفاقی کرتے ہوئے، یعنی ان کی بات سے ایگری نہ ہوتے ہوئے، انہوں نے ساری کتابیں لی، سارا کچھ لیا اور وہ قمران غاروں میں چلے گئے. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قمران کمیونٹی اصل میں کوئی اور نہیں تھی بلکہ صدوق گرانا ہی تھا، اور اسی کمیونٹی کو بعد میں اسینی کہا جانے لگا. ان کو بعد میں کیا کہا جانے لگا؟ جناب یوحنا بھی جو ہے اگر نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. بعض کا خیال ہے کہ یہ جو زکریا تھا یہ اتمر کے خاندان سے تھا، تو اس میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں نہیں کہ یہ صدوق کے گھرانے سے تھا. ویسے قریب ترین بات یہ لگتی ہے کہ یہ صدوق گھرانے سے ہی تھا، کیونکہ اس کا جو رہن سہن تھا وہ سارا کا سارا صدوقیوں سے ملتا تھا، اور اصولاً یہ سردار کاہن تھا، اصولاً یہ سردار کاہن تھا. اب جب آپ جناب یوحنا کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ اونٹ کی بالوں والی جو پوشاک تھی وہ پہنتے تھے، چمڑے کی پوشاک، اور وہ ٹڈیاں کھاتے تھے. ٹھیک ہے جی، تو ٹڈیوں پر بھی کبھی میں بات کروں گا، لیکن یہ ساری لکھا کہ وہ جنگلی شہد بھی کھاتے تھے اور زیادہ تر وہ بیابان میں رہتے تھے. یہ جو بیابان ہے، اکثر وقات لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے. آپ یہ خود ذرا سوچیں کہ کیا کوئی شخص بیابان میں اکیلا رہ کر کیا کرے گا؟ کوئی شخص بیابان میں رہ کر کیا کرے گا؟ ایک نبی کا کام تو لوگوں میں ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. تو اصل میں یہ کوئی ایسا بیابان نہیں تھا جہاں پر کوئی رہتا نہیں تھا. اصل میں یہ قمران غاروں کی بات ہو رہی ہے. اس ایریا کو بیابان کہا جاتا تھا، اس ایریا کو کیا کہا جاتا تھا؟ اور اسینی کمیونٹی میں صدوق گرانا جو تھا یہ خاص طور پر کاہنوں کو تیار کرتے تھے، وہاں پر باقاعدہ اس کی تربیت بھی دی جاتی تھی. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آپ کی جو لوگ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، آپ کی سکرین پر ڈیڈ سی اسکرول جب آپ پڑھتے ہیں تو یہاں آپ ڈیڈ سی کا جو ایریا ہے جہاں پر قمران کمیونٹی رہتی تھی اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے ایک ہاؤس دریافت ہوا، ایک، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسینی کمیونٹی بھی جو تھی
وہ مخوا دیتی تھی. مخوا مینز بپتسمہ. عبرانی میں مخوا ہے، اردو میں بپتسمہ. تو وہ بھی بپتسمہ دیتی تھی. اسینی کمیونٹی کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ہر عید پر بپتسمہ لیتے تھے. ٹھیک ہے جی. شادی سے پہلے بھی قدیم یہودیت جو تھی اور اسینی کمیونٹی جو تھی، جب وہ کسی لڑکے کی اور لڑکی کی شادی کرتے تھے، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں وہ شادی کرتے ہی نہیں تھے. ایسا نہیں ہے، انہوں نے شادیاں کی ہیں. انہوں نے شادیاں کی ہیں. ایک وقت انہوں نے شادیاں نہیں کی، لیکن پھر ایک وقت میں انہوں نے جا کر شادیاں کرنا شروع کیا تھا. تو وہ دلہے اور دلہن کو بھی نکاح سے پہلے مخوا دیتے تھے. دلہے اور دلہن کو بھی نکاح سے پہلے، جیسے کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو مخوا ہے وہ بچے کو بھی دیا جاتا تھا. نکاح کے ایام جب پورے ہوتے تھے تو اس کو بھی بپتسمہ دیا جاتا تھا. اس کے بعد طہارتی بپتسمے بہت قسم کے ہیں. طہارتی بپتسمے بہت اقسام کے ہیں. جیسے کہ بچوں کے بپتسمے کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ جو پیدائش کا جو پیریڈ ہے بچے کی، اس میں 3 مخوے ہوتے تھے بچے کے. کتنے؟ 3. تو یہ میں نے کلیسیا میں بھی سکھایا کہ 3 مخوے اس کے. اسی طرح اسینی کمیونٹی کے اندر بھی یہ سارا کچھ ہوتا تھا. اور خاص طور پر ایک بڑی اہم بات تھی جو ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ دن میں 2 دفعہ مخوا لیتے تھے. دن میں 2 دفعہ مخوا لیتے تھے. تو بیسیکلی یہ کوئی عام غسل، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بپتسمے میں اور غسل میں فرق کیا کریں جی. عام نہانا اور بپتسمہ جو ہے یہ فرق ہے. یہودی جو سکھاتے تھے وہ تو عام غسل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ کوئی غسل مذہبی اعتبار سے لیتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ طہارت کہلاتی تھی. وہ کیا کہلاتی تھی؟ اور طہارت کے اعتبار سے جب کوئی غسل کیا جاتا تھا تو وہ مخوا کہلاتا تھا. وہ کیا کہلاتا تھا؟ یہودیت میں عام نہانا کوئی اور چیز ہے، لیکن جب کوئی مذہبی اعتبار سے غسل کرتا تھا تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر پانی جو ہے وہ کم از کم 200 گیلن جو ہے وہ ہونا چاہیے. کتنا؟ پانی بھی تازہ ہونا چاہیے، بہتا ہوا پانی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس میں حوض کی گہرائی بھی جو ہے وہ بھی جو ہے میٹر کرتی تھی. اور یہ ساری چیزیں میٹر کرنے کے بعد اگر اس میں وہ مخوا لیتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عام غسل نہیں ہے بلکہ یہ ایک مخوا ہے. اور یہ سارے طہارتی مخوا تھے. یہ سارے کیا تھے؟ طہارتی مخوا تھے. سو یہاں پر جناب یوحنا کو ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر ابا ہاشم نے بپتسمے کی یعنی مخوا کی خدمت جو ہے وہ جناب یوحنا کو دی. ایسا ہی ہے کیونکہ آلریڈی یہ کام بڑی سختی سے اسینی کمیونٹی میں ہوتا تھا. اور مخوے کی جتنی ڈیپ اسینی کمیونٹی کو پتا تھی، یا جو جس طرح سے اسینی کمیونٹی اس کو لیتے تھے، اس طرح سے کوئی بھی اس کو نہیں لیتا تھا. ہاللیلویا، ہاللیلویا جی. سو آگے بڑھتا ہوں. یہاں پر جناب مسیح کے بپتسمے کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے کہ جناب مسیح یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لیتے ہیں. جب وہ بپتسمے کے لیے یوحنا نبی کے پاس جاتے ہیں تو جناب یوحنا کہتے ہیں کہ میں تو آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے. اس پر جواباً جناب مسیح کہتے ہیں، اس پر جواباً یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا کیا ہے؟ مناسب ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اس پر وہ کیا کرتا ہے؟ ہونے دیتا ہے. یہ جو جناب مسیح نے الفاظ بولے کہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے، یہ کیا جملے تھے؟ تو بیسیکلی یہ ایک رسم ہوتی تھی ہیکل کے اندر. جب ایک سردار کاہن خدمت پر کھڑا ہوتا تھا تو دوسرا سردار کاہن اسے کیا کرتا تھا؟ مخوا دیتا تھا. کیا کرتا تھا جی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب یوحنا نے یہ فرمایا کہ ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے. جب ایک کاہن ریٹائر ہوتا تھا تو دوسرا کاہن اس کی جگہ آتا تھا. تو ریٹائر ہونے والا کاہن آنے والے کاہن کو کیا کرتا تھا؟ مخوا دیتا تھا. کیا کرتا تھا؟ اور مخصوصیت میں پراپر ایک کردار نبھاتا تھا. بعض لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ جی جناب مسیح کا جو بپتسمہ ہے وہ بھی کیا توبہ کا بپتسمہ ہے؟ تو جی نہیں، وہ توبہ کا بپتسمہ نہیں ہے. وہ جناب مسیح کی کہانت اور ان کو بادشاہ مخصوص کرنے کی رسم ہے. ہاللیلویا. تو جناب مسیح کو وہاں پر مخصوص کیا جاتا ہے کیا کیا؟ سردار کاہن اور بادشاہ. ہاللیلویا. تو جناب مسیح کو وہاں پر کاہن مخصوص کیا جاتا ہے. تو وہاں
ہیکل کے اندر جو رسم ادا ہوتی تھی وہ یوں ہوتی تھی کہ تورات کا جو تمار ہوتا تھا مخوہ دینے کے بعد اور اسے مخصوص کرنے کے بعد پہلا سردار کاہن اگلے سردار کاہن کو وہ تمار کی ذمہ داری دیتا تھا. وہ تمار کی کیا کرتا تھا؟ تو اسے شریعت سمجھانے کی ذمہ داری دیتا اور اسے شریعت اس کے حوالے کرتا تھا کہ آج سے یہ شریعت سنانے کی ذمہ داری تیری ہے. جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں ایک حوالہ ہے جو کہ آپ کی سکرین پر بھی چل رہا ہوگا جو یوٹیوب پر مجھے دیکھ رہے ہیں. اس حوالے میں لکھا ہے کہ جب کہانت بدل گئی تو ضرور ہے کہ شریعت بھی بدل گئی. جب کہانت بدل گئی تو لازم ہے کہ شریعت بھی کیا ہو؟ بدل گئی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یسوع مسیح کو ملک صدق کی کہانت ملی ہے، کہانت تبدیل ہوئی ہے تو اس لیے شریعت بھی بدل گئی ہے. شریعت اب اس کنڈیشن میں نہیں ہے. تو یہ غلط تعلیم ہے. صحیح تعلیم یہ ہے کہ جب آپ اس حوالے کو یونانی میں دیکھتے ہیں تو اس جگہ پر یونانی کا جو لفظ استعمال ہوا اس کا درست ترجمہ تبدیل نہیں ہے بلکہ ٹرانسفر ہے. اس کا صحیح ترجمہ ہے کہ جب کہانت ٹرانسفر ہوئی ضرور ہے کہ شریعت بھی کیا ہو؟ ٹرانسفر ہو یا منتقل ہو. کیا ہو؟ منتقل ہو. مطلب کیا ہوا کہ جب یہ رسم ادا ہو رہی تھی تو جناب یوحنا نے کہانت منتقل کی، اپنی کہانت جناب مسیح کو دی. ظاہر ہے وہ مخصوصیت ہو رہی تھی، چارج دیا جاتا ہے نا کہانت کا. تو کاہن کیا کرتا تھا؟ ہیکل میں تمار بھی دیتا تھا، یعنی ذمہ داری بھی دیتا کہ لے جی آج کے بعد شریعت آپ نے سمجھانی ہے. ایسا ہی ہے. تو جب کہانت منتقل ہوئی جناب مسیح کی طرف تو شریعت سکھانے کا کام بھی جناب مسیح کی طرف منتقل ہوا. تو بیسیکلی عبرانی کے خط میں یہ جو آیت لکھی ہے اسی تناظر میں لکھی ہے. یہ نہیں کہ شریعت کی تعلیم میں کوئی رد و بدل ہوا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ گمراہ لوگ ہیں جو ایسا سوچتے ہیں یا ایسا سمجھتے ہیں. ایسا کچھ نہیں. پھر اسی حوالے کو جب آپ دیگر حوالہ جات میں پڑھتے ہیں، دیگر اناجیل کے اندر پڑھتے ہیں، یا تھوڑا سا آپ اور اسے پڑھ لیں اگر اس کو اسی سارے واقعہ کو، تو آگے لکھا ہے کہ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے کیا کرے گا؟ بپتسمہ دے گا. میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ تمہیں کس سے بپتسمہ دے گا؟ روح القدس اور آگ سے. تو جو روح کا بپتسمہ ہے بیسیکلی اگر آپ یرمیہ کی کتاب پڑھیں، یرمیہ 17 باب آیت نمبر 13، تو وہاں لکھا ہے اسرائیل کی امید اردو میں. جب آپ اسے عبرانی میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے یہ جو لفظ امید ہے وہاں عبرانی لفظ مخوا ہے. وہاں عبرانی لفظ، تو اس کا صحیح اور درست ترجمہ یوں ہوگا اے اسرائیل کے مخوا. اے اسرائیل کے مخوا یعنی اسرائیل کو دھونے والا، انہیں مخوا دینے والا، یا اسرائیل جس میں مخوا لیتا ہے یا دھلتا ہے، پاک ہوتا ہے. تو جب جناب یوحنا نے یہ کہا کہ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، تو یہ یہاں جو روح القدس کا بپتسمہ ہے بیسیکلی یہ یرمیہ میں اس کا تذکرہ ہے. یعنی یہوہ وہ مخوا ہے جس میں مسیح آ کر سب کو مخوا دے گا، جس میں مسیح آ کر کیا کرے گا؟ سب کو مخوا دے گا. تو یہاں پر بیسیکلی خدا کے اندر آ جانے کی بات ہے، خدا میں رہنے کی بات ہے. جب خدا کسی کو پاک کر رہا ہو، خدا کسی کو آئین پر چلا رہا ہو، ہاللیلویہ، تو دراصل اسے مخوا کہا جاتا ہے، جسے پاکستان کے اندر پاک روح کا بپتسمہ بھی کہا جاتا ہے. بعض لوگ اسے غیر زبانوں سے ٹھیک ہے جی تعبیر کرتے ہیں اور بعض لوگ مختلف انداز میں اسے تعبیر کرتے ہیں. تو بیسیکلی مخوا جو ہے، جو روح القدس کا مخوا ہے، یہ لوگوں کو گناہ سے روکتا ہے، یعنی گندگی سے روکتا ہے، تورا توڑنے سے روکتا ہے. کس سے روکتا ہے؟ تورا توڑنے سے پاک رکھتا ہے. اب آتے ہیں آپ کے بپتسمہ کی طرف.
بعض لوگ آگ کے بپتسمہ کو بڑا عجیب لیتے ہیں. تو آپ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, لوگوں کو ملتے ہی رہتے ہیں, لوگوں سے کلام کی گفتگو آپ کی ہوتی ہے. آپ لوگوں نے آگ کے بپتسمے کے بارے میں کیا سنا ہے, سیکھا ہے, یا لوگ کیا تعبیر کرتے ہیں جی آگ کے بپتسمے کے بارے میں؟ کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیا کہتے ہیں لوگ آگ کے بپتسمے کے بارے میں؟ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ کیوں جی پاسٹر صاحب, آگ کے بپتسمے کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا, کیا کہتے کیا ہے اسے؟ نہیں, یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, آگ ہے کیا؟ آگ سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھائی مجھے تو خدا بچائے آگ کے بپتسمے سے, ٹھیک ہے جی, اور آپ سب کو بھی بچائے. جی نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, وہاں دو قسم کے طبقوں سے بات ہو رہی تھی جناب یوحنا کی. ان سے دو قسم کے گروہ سے بات ہو رہی تھی. ایک ایسا گروہ جو وہاں پر جناب یوحنا کے خلاف تھا, مسیح کے بھی خلاف تھا, اور ایک ایسا طبقہ تھا جو نخوہ لینے کے لیے, توبہ کرنے کے لیے جناب یوحنا کے پاس آ رہا تھا. تو اب وہ دونوں قسم کے طبقات سے مخاطب تھا, ٹھیک ہے. تو جب آپ پورا سیاق و سباق پڑھتے ہیں تو اس پورے سیاق و سباق میں وہ کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں. دونوں سے مخاطب ہے. لیکن میرے بعد ایک آتا ہے جو تمہیں روح القدس, اور وہ دونوں سے کہہ رہا ہوتا ہے. جو توبہ کر لے گا اسے کس کا بپتسمہ ملے گا؟ روح القدس کا. یعنی یہوہ ان کا مخوہ ہے, یہوہ ان کا مخوہ ہے. جیسے کہ پانی کے بپتسمے کا تصور ہے یہودیت کے اندر کہ جو مخوہ لیتا ہے اس کی جسمانی طہارت ہوتی ہے, اور وہ طہارت جو ہے روح تک پہنچتی ہے, روحانی پاکیزگی تک جاتی ہے. یوحنا نے یہی کہا کہ تمہیں پانی سے بپتسمہ جب ملے گا تو تمہیں روح سے بھی ملے گا. ہاللیلویا. لیکن دوسرے طبقے سے جناب مسیح نے کیا کہا؟ دوسرے طبقے کے لیے یہ جملہ تھا کہ وہ تمہیں آگ سے بپتسمہ دے گا, وہ تمہیں. اب آگے بڑھتے ہیں, وہ مزید ڈیفینیشن کرتا ہے آگ کی. بات یہاں تک نہیں رہتی, بات آگے بڑھتی ہے, اور وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا. گیہوں کو تو وہ, اب کھیت میں سے جب گندم کاٹی جاتی ہے تو دو چیزیں وہاں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے بھوسی اور دوسری ہوتی ہے گندم, گیہوں. تو کھتے میں یعنی آپ گودام کے اندر کس چیز کو جمع کرتے ہیں؟ بھوسی کو. کس کو کرتے ہیں آپ جمع؟ آپ سب کی آواز چاہیے. بھوسی کا کیا کرتے ہیں آپ؟ تو جناب یوحنا نے یہاں اس بپتسمے کی ڈیفینیشن آگے کر دی تھی, لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. آپ کو کانٹیکسٹ پڑھنے کی ضرورت ہے. اسی حوالے میں اس نے بتا دیا تھا کہ یہ آگ کا بپتسمہ کیا ہے. اس نے یہ کہا کہ جو تو توبہ کرے گا وہ خدا کی بادشاہی میں جائے گا. گودام سے یا کھتے سے مراد کیا ہے؟ خدا کی بادشاہت. ہاللیلویا. اور بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں. تو یہ چوائس کرنی ہے ایماندار نے کہ اس نے روح القدس کا بپتسمہ لینا ہے یا آگ کا لینا ہے. تو بیسیکلی وہ وارن بھی کر رہا ہے اور مخوے کی دعوت بھی دے رہا ہے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے دراصل بات اس حوالے میں. اور بہت سارے لوگ بڑی شیخی مار کر کہتے ہیں ہمیں روح القدس کا بھی بپتسمہ ہوا ہے اور آگ کا بھی ہوا ہے. اور خدا کا خوف کرو یار, خدا تمہیں آگ سے بچائے بھائی. اور جناب مسیح نے جہاں یہاں پر جس آگ کی بات کی ہے ادھر تو بچو بھائی. جناب یوحنا نے جس آگ کی یہاں پر بات کی ہے وہ آگ سے, اس آگ سے دور رہو. دور رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مخوہ لو جو بائبل کے مطابق ہے. ہاللیلویا. اسی طرح آپ بچ سکتے, توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے, اور روح القدس کا مخوہ بھی آپ کو ملے گا. یعنی یہوہ پاک خدا آپ کو
ہر روز مقدس کرے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو یہ جو متی کی انجیل میں واقعہ ہے، یہ مخوا پر جو ٹیچنگ آپ کو ملتی ہے، یہ اسی تناظر میں ہے. باقی بچے کا مخوا بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. چھوٹے بچوں کا مخوا ہے وہ طہارتی مخوا ہے. بعض لوگ مخالفت کرتے ہیں اس کی، کہتے ہیں جی بڑا ہو کر بپتسمہ لینا چاہیے. بھئی بڑے کے بپتسمے کے ہم خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں جی یہ جی عیدوں پر بھی لینا چاہیے مخوا، ہر عید پر لینا چاہیے. دولہے اور دلہن کی جب آپ شادی کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی ان کا مخوا ہونا چاہیے. عورت کی ماہواری کے جب ایام پورے ہوتے ہیں تب بھی مخوا لینا چاہیے عورت کو، ٹھیک ہے جی. اسی طرح کوئی بیماری سے اٹھتا ہے تو اس کو بھی مخوا لینا چاہیے. تو مختلف طہارت کے مخوا ہیں، تو وہ مخوا لینا چاہیے، اور یہ سلسلہ ساری زندگی جاری رہتا ہے. یہ سلسلہ اچھا توبہ کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ توبہ ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے. اس لیے توبہ کا بپتسمہ ایک دفعہ ہے، توبہ کا مخوا ایک دفعہ ہے، وہ بار بار نہیں ہوتا. اس لیے اناجیل کے اندر آپ کو توبہ کا ایک ہی بپتسمہ ملتا ہے. تو بہت سارے لوگ جن کو مخوا کی سمجھ نہیں، جنہوں نے جوڈائزم نہیں پڑھا، جو ہوا میں تیر چلاتے رہتے ہیں، جو اندھا دھند ٹیچنگ لوگوں کو دیتے ہیں، وہ طہارتی بپتسمے کی بھی مخالفت کرتے ہیں، بچوں کے بپتسمے کی بھی مخالفت کرتے ہیں. تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، چھوٹے بچے کو 3 بپتسمے ہوتے ہیں. کتنے؟ ایک تب جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک تب جب بچے کا ختنہ ہوتا ہے، اور ایک تب جب بچے اور ماں کے نپاکی کے ایام کیا ہو جاتے ہیں؟ پورے ہو جاتے ہیں. یعنی جو مقدس طہارتی دن جو ہوتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، جو 40 دن ہوتے ہیں. تو بچے اور ماں کو دوبارہ سے مخوا دیا جاتا ہے. 3 مخوے ہوتے ہیں. کتنے؟ ہاں آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں، یہودیت میں 3 ہوتے ہیں اس کے، ایک تو نہیں کھلونڈے. ہاللیلویا جی. تو یہ ترتیب ہے. تو آپ جو جوڈائزم پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مخوا کی بائبل میں سیٹنگ کیا ہے. ہاللیلویا. بارو قاسم جی سمجھ آ گئی؟ کوئی کوشچن ہے جی؟ رول قدس کا قسمہ جو ہے وہ کون سا کیا مطلب یہ فرق ہے؟ وہ فرق کس کا فرق ہے؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. انہوں نے بات کی کہ رول قدس کا بپتسمہ دے گا یسوع مسیح جی. تو یہ غیر زبان کا بپتسمہ فرق ہے، یہ فرق ہے، یہ تھوڑا سمجھ گیا، لیکن یہ فرق ہے یار. رول قدس کے بپتسمے کی سب سے بڑی جو نشانی ہے نا، وہ انسان کی زندگی کی تبدیلی ہے. مخوا کرتا کیا ہے؟ آپ کو پاک کرتا ہے. مخوا کیا کرتا ہے جی؟ اصل میں مخوا کہتے کسے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں. مخوا کہتے ہیں بہت زیادہ پانی جہاں کھڑا ہوا ہو، اسے مخوا کہتے ہیں، بہتا پانی. جب جناب یوحنا نے یہ کہا نا کہ وہ تمہیں رول قدس سے مخوا دے گا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پاک روح ایک بہتا دریا ہے، پاک روح ایک چشمہ ہے، ایک ایسا پانی ہے جو دھوتا ہے. جو کیا کرتا ہے؟ دھوتا ہے. یہ روحانی طہارت ہے ہماری. یہ کون سی طہارت ہے؟ تو آپ ظاہری پانی میں جب ڈوبتے ہیں تو یہ آپ کی جسمانی طہارت ہوتی ہے اور توبہ کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب جناب یوحنا نے یہ کہا کہ تمہیں روح قدس کا مخوا دے گا، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں پاک روح سے پاک کرے گا. اگر کوئی شخص تورات کو مانتا ہے، خدا کے حکموں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بھائی وہ غیر زبان نہیں بولتا، تو میں مانتا ہوں کہ اسے روح قدس کا مخوا ہو گیا. میں تو مانتا ہوں. اور اگر کوئی غیر زبانیں بولتا ہے اور تورات کا نافرمان ہے، کلام کو توڑتا ہے، کلام کی نفی کرتا ہے، میں نہیں مانتا کہ اس کے اندر روح قدس ہے. غیر زبان بولنا صرف نشانی نہیں ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ بعض لوگوں کو جن کو پاک روح کا بپتسمہ ہوتا ہے ان کو غیر زبان ملتی ہے. میں غیر زبانوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو ٹرینڈ بن گیا نا پاکستان کے اندر کہ جڑا غیر زبانہ اچھی اچھی بولتا ہوئے، دریا پاڑ پاڑ کے غیر زبانہ بولتا ہوئے، لوگ مانتے ہیں کہ جی یہ اسی میں پاک روح ہے. ہاں جی، چھالا مار مار کے کے مکے ہورے کر کے جناب پتہ نہیں انہوں کی ہو رہا ہوں. میں تو نہیں مانتا یار یہ پاک روح ہے. یہ جو ڈرامے بازیاں والی غیر زبان ہے، میں اسے نہیں مانتا. اگر آپ تبدیل ہو گئے ہیں، آپ کی زندگی بدل گئی ہے، آپ کی زندگی میں چینجنگ آ گئی ہے، آپ خدا کے تابعدار بن گئے ہیں، آپ کی زندگی پاک ہوتی جا رہی ہے، تو آپ کو روح کا کیا ہو گیا ہے؟ بپتسمہ ہو گیا.
बपतिस्मे के मायने क्या? धोना, पाक करना, मिखवा करना, डिबोना। आप जब पानी में जाते हैं तो क्या होता है? आप साफ हो जाते हैं ना, आपकी गंदगी धुल जाती है। अगर आप दावा करते हैं कि आपको पाकरू का मिखवा हुआ है, और अगर आप पाक नहीं है, आपकी जिंदगी पाक नहीं है, तो पाइन फिर पानी च नहीं कितने फिर चुल्लू बार पानी च डुब मरो। ऐसे लोगों को मैं कह रहा हूं माजरत के साथ, ठीक है जी, उनको फिर ये मिखवे के दावे नहीं करनी चाहिए कि हमें रूल कुछ का बपतिस्मा हुआ है। भाई जिसको रूल कुछ का बपतिस्मा हुआ होता है वो दिन ब दिन पाक होता रहता है, हालेलुया, वो मुकद्दस होता रहता है, वो तौरात का ताबेदार होता है, शरीयत पर अमल करना शुरू करता है, खुदा की हुकूमत पर चलता है, शरीयत की नफी नहीं करता। सिर्फ ज़ाहिर ज़बानें बोल बोल कर आप कौन सा रूप जमा रहे लोगों पर, मैं मुझे रूल को उसका बपतिस्मा होगा। झूठ बोलता है ऐसा शख्स, अगर तोरा तोड़ता है तो उसको कोई रूल का बपतिस्मा नहीं हुआ। आप मुझे बताएं, एक शख्स को पता है बाइबल में ईदें लिखी हैं, वो ईदें नहीं मनाता, तो आप बताएं उसके अंदर पाकरू है? बोले ना, सारे बोले। अभी एक बंदा जानता है कि शबात मनाना चाहिए, शबात नहीं मनाता, क्या उसके अंदर रूल कुछ है? इस तरह बड़े अहकाम है खुदावंद के, तौरात के। अगर आप तौरात तोड़ते रहते हैं तो आपको मिखवा नहीं हुआ, ये झूठ है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मिखवा जो है वो यूहन्ना ने कहा कि रूल कुछ मिखवा है। रूल कुछ क्या है? उसमें डूबना, उसमें गोता जन होना, दरअसल यही यूहन्ना ने कहा था, उसमें पाक होना। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है जी, क्लियर? कोई और सवाल है? आपकी आवाज कम आ रही। यिर्मयाह 17वां बाब है, आयत नंबर 13। ठीक है जी, सो खुदावंद आपको बरकत दे। दुआ करेंगे, हालेलुया, दुआ करेंगे।